السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے مدنی قاعدہ سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہیں، اس کا ڈے ہے ہمارے پاس 12 ہے اور لیسن نمبر 11 ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے مدنی قاعدہ سیریز سٹارٹ کس لیے کی ہیں۔ ہم نے مدنی قاعدہ سیریز سٹارٹ اس لیے کی ہیں تاکہ ہمارے قرآن کی درست ادائیگی ہو سکے، ہم اچھے سے اسے ادا کر سکیں۔ دیکھیں اب یہاں پہ یہ ہاں ہے اور یہ ہاں ہے، اگر ہم ہند و ہاں میں فرق نہیں کریں گے تب بھی ہمارا کیا ہوگا، ورڈ کا میننگ چینج ہو جائے گا، جس سے ہمیں بہت سخت گناہ ملے گا۔ تو اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جو بھی ویڈیو واچ کر رہا ہے اس سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنا ہو سکے اسے شیئر کریں تاکہ کسی سے بھی قرآن کی ادائیگی غلط نہ ہو اور گناہ کا حقدار نہ ہو۔ اور جیسے بھی یہ قاف ہے یہ قاف ہے، ان دونوں کو اگر ہم یہ قاف موٹا پڑا جاتا ہے، یہ قاف باریک پڑا جاتا ہے، ان دونوں کی ادائیگی بھی اگر ہم نہ درست سے کریں تو بھی اس کا میننگ ورڈ کا چینج ہو سکتا ہے۔ تو آپ لوگ سے میری ریکویسٹ ہے، بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ شیئر کریں اور اپنے عزیز و اقراب، ریلیٹیوز، فرینڈس، سبلنگس جو بھی ہیں آپ سے دور ہیں پاس ہیں سب کو بتائیں، تاکہ آپ لوگ کے جو بھی آپ عزیز و اقراب ہے تاکہ وہ آپ نہ قرآن ٹھیک کر سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں۔ اب ہم اپنے لیسن پہ آتے ہیں۔ لیسن نمبر ہمارا 11 ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ 10 جو لیسن ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے واچ نہیں کیے تو واچ کیجیے، کیونکہ یہ بیسکس ہیں، آپ لوگوں نے یہ ضرور کرنے ہیں۔ یہی کریں گے تو آپ لوگ یہ 10 تختیاں کریں گے تو آپ لوگ کو آگے آئیں گے، کیونکہ بنیاد جب مضبوط ہوگی تو آگے بلڈنگ بھی مضبوط ہی بنے گی۔ تو آپ لوگ جب نیچے سے آپ لوگ مضبوط ہوں گے، اپنے شروع سے مضبوط رہیں گے تو آپ لوگ آگے بھی مضبوط ہی رہیں گے۔ تو آپ لوگوں نے شروع سے اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں اچھے سے سمجھ جانا ہے۔ میں نے بہت ڈیٹیل سے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے اور رولز بھی بتائے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اگر نہیں واچ کی تو ضرور واچ کیجیے گا۔ یہاں پہ ہمارا ایک 10 لیسن ختم ہوتے ہیں۔ اب ہم لیسن نمبر 11 آتے ہیں۔ اس کا ہے سکون جزم۔ سکون جزم میں نے آپ کو لیسن نمبر 7 میں بتایا تھا۔ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ میں نے آپ کو لیسن نمبر 7 میں سکون اور جزم کے بارے میں بتایا ہے کہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی دال ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ دیکھیں، یہ تا ہے، تا کے اوپر جزم ہے تو یہ ساکن ہو جائے گا حرف۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ یہ تا ہے، اس کے اوپر زبر ہے تو یہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ جس حرف پر حرکت ہو وہ متحرک ہوتا ہے۔ تو الف کے اوپر حرکت ہے، یہ متحرک ہو گیا، تو جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ حمزہ، تا، زبر، ات، اس طرح۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ اگر الف کے اوپر یہ جیسے حمزہ کے اوپر ساکن آ جائے، یہ جزم آ جائے یہ والی، تو اسے ہم لوگ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ حرف کلکلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ وہ حروف ہے حروف کلکلہ کے، ان حروف کا نام کیا ہے؟ حروف کلکلہ۔ یہ 5 ہیں۔ کلکلہ کے معنی بھی بتاتی چلوں آپ کو۔ کلکلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سے ہوگی، یعنی آواز دوڑتی ہوئی نکلے گی۔ کلکلہ کے معنی کیا ہیں؟ جنبش اور حرکت کے ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے، دیکھیں یہ حروف ہے، صرف اس میں جنبش ہوگی اور اسی میں حرکت ہوگی۔ ہم اس کو پڑھ کے دکھاتے ہیں آپ کو۔ حمزہ، تو، زبر، ات، تو میری آواز کیا ہوئی ہے؟ دوبارہ ڈبل ہوئی ہے، تو اس سے جنبش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ میری آواز ڈبل ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے، جہاں پہ حروف کلکلہ آئے گا اس کو جنبش کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ آپ کی آواز ڈبل ہو جائے، لوٹتی ہوئی نکلے۔ جب حروف کلکلہ ساکن ہو، مطلب یہ دیکھیں، یہ حروف کلکلہ تو ہے اور یہ ساکن ہے، تو اسے ہم خوب ظاہر کریں گے، مطلب ات، 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 تو ڈبل آواز آ رہی ہے میری۔ تو آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ کی ڈبل آواز نکلے۔ اس سبق میں حروف کلکلہ حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ حمزہ ساکنہ مطلب اگر حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو اس کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق رکھیں۔ یہاں پہ انہوں نے قریب الصوت ملتی جلتی آواز والے حروف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھیں، تو اور تا میں فرق رکھنا ہے آپ نے۔ یہاں پہ یہ ایک ہے اور یہ ایک ہے، اس میں آپ لوگوں نے بالکل فرق رکھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کو نہیں سمجھ آئے تو آپ لوگ لیسن نمبر 4 کو واچ کیجیے گا، اس میں نے آپ کو قریب الصوت کے بارے میں بتایا ہے، ملتی جلتی آواز کے بارے میں بتایا ہے۔ اب ہم لیسن پہ آتے ہیں اپنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، تا، زبر، ات، حمزہ، تا، زیر، ات، حمزہ، تا، پیش، ات، 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 ات۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ساکن حرف کو اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا، تو میں نے پڑھا ہے ات، ات، ات۔ اب یہ قلقلہ والا حروف ہے اور حروف مستعلیہ بھی ہے، تو موٹا بھی پڑھیں گے اور قلقلہ بھی کریں گے۔ مستعلیہ والا میں نے آپ کو لیسن نمبر 1 میں بتایا تھا، اگر آپ لوگوں نے نہیں واچ کی تو ضرور کیجیے گا۔ حمزہ، تو، زبر، ات، حمزہ، تو، زیر، ات، حمزہ، تو، پیش، ات، 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 ات۔
حمزہ ز زبر از، حمزہ ز زیر از، حمزہ ز پیش از از زا میں کیا ہے سختی ہے اور زال میں کیا ہے نرمی ہے. حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از از. حمزہ ضا زبر از حرف مستعلیہ، حمزہ ضا زیر از، حمزہ ضا پیش از از. حمزہ سا زبر از، حمزہ سا زیر از، حمزہ سا پیش از از. حمزہ سین زبر اس، سین سٹی کی آواز نکالنی ہے، سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس. حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس. یہ کلکلہ کا حروف آ گیا. یہ دیکھیں یہاں پہ دال بھی ہم نے پڑھا ہے، دال، تو یہاں پہ دال آ گیا، اس کو بھی ہم کلکلہ کا حروف میں شامل کر لیں. حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد اد. حمزہ ضاد زبر اد، حمزہ ضاد زیر اد، حمزہ ضاد پیش اد اد. آئی تھنک سو میں نے صاد نہیں پڑھا تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. یہ بھی سٹی والا حروف ہے. حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس. حمزہ کاف زبر اک، حمزہ یہ والا کاف باریک ہے اور وہ والا کاف موٹا ہے، اور یہ کلکلہ کا حروف بھی اور پھر مصالحہ کا حروف بھی ہے. حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک اک. حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق. حمزہ حا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش حمزہ حا زبر اہ، حمزہ حا زیر اہ، حمزہ حا پیش اس میں بھی ڈفرینس کرنا ہے. اس کو منہ کھول کے اور اس کو حلق کے درمیان والے سے ادا کریں گے. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش ای. حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر ای، حمزہ عین پیش ای. حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ. حمزہ غین زبر او، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ. حمزہ با حرف کلکلہ، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب. حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام. حمزہ واو زبر او، واو ساکن سے پہلے کیا زیر نہیں آتی؟ جہاں پہ واو ساکن آپ نے قرآن پاک میں کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، واو ساکن سے پہلے زیر کہیں نہیں ہے، تو انہوں نے یہاں مینشن کر دیا کہ نہیں آتی، تو آپ لوگ بھی نہیں پڑھیے گا. تو ہم لوگوں نے اس کو اسکپ کرنا ہے. یہاں سے حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا تو اسے کھینچیں گے. لیسن نمبر 7 کا میں نے آپ کو بتایا تھا. او. حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف. حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال. حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان. حمزہ جیم زبر اج، حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار. یہ جو میں نے یہاں موٹا پڑھا، یہاں باریک میں نے آپ لوگ کو پہلے کئی دفعہ بتایا. اگر آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو واچ کی ہیں تو آپ لوگ کو پتہ ہوگا، نہیں کی تو ضرور کیجیے گا. حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، حروف کلکلہ کا حروف ہے. اج. حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش. حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا تو یہاں مدہ ہوگی.
ادھر بھی لکھا ہوا ہے یا سیکنڈ سے پہلے پیش نہیں آتی، تو آپ کہیں بھی قرآن پاک میں دیکھ لیں اس سے پہلے پیش نہیں ہوگی. یہاں سے مدہ ہو رہا ہے تو آپ یا مدہ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں نے ضرور کھینچنا. ماشاءاللہ ہماری یہ تختی بھی ہاف ہوئی ہے، لانگ ہے، بہت زیادہ لینتھی ہے، تو ہم اس کو ہاف کل پڑھیں گے. یہ سبق نمبر جو 11 ہے ہمارا یہاں پہ ہاف ہو چکا ہے. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے یہ یاد کر لیا ہوگا پچھلا بھی سارا، اور یہ کر لیں گے. چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.